اور اس کے بعد یوکرائن میں بھی جو اٹیک ہے یہ ہم دیکھ ہی رہے تھے کہ جو آپ کو اس دن میں نے کہا تھا کہ اب آپ اس کا جو انہوں نے آئل ہاں ریفائنری پہ مارا تھا، میں نے اس دن آپ کو بتا دیا تھا کہ اب آپ ایک بہت بڑا جواب دیکھیں گے. تو وہ اب ایک اتنی بڑے لارج اسکیل پہ یوکرائن کو ہلا کے رکھ دیا اس اٹیک نے. اصل میں یہ چاہتے ہیں پاکستان انڈیا کی جنگ ہو یا موسم بنا دے، ہم آرڈر پکڑیں. لیکن ٹھیک یہ ہے. ابھی 20 سے 27 امپورٹنٹ ڈیز ہیں پاکستان کے لیے بھی، انڈیا کے لیے بھی، حکومتوں کے لیے، حکومتی شخصیات کے لیے. اس میں کافی زیادہ ٹربلز نظر آتی ہیں. کچھ السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشل. ہمارے ساتھ موجود ہیں محمد اسامہ علی. 20 نومبر 2025 آغاز ہو چکا ہے اور ناظرین تھوڑی سی ویڈیو لیٹ ہوئی ہے، کچھ مصروفیت تھی اسامہ صاحب کی بھی ہماری بھی، جس کی وجہ سے ویڈیو لیٹ ہے. کوشش کر رہے ہیں کہ ٹائم کو مینج کیا جائے، لیکن امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں. آج 20 نومبر ہے، شکر الحمدللہ کوئی ایسا ہیپن نہیں ہوا پاکستان انڈیا کے حوالے سے، لیکن کل جو ہیپنز ہوئے اس کا تو ذکر ہم کریں گے. ابھی تک تو نہیں ہوا جب تک ہم یہ پروگرام آج 20 نومبر میں کر رہے ہیں، لیکن یوکرین رشیا جنگ کے لیے اچھا نہیں تھا 20 نومبر. ایران کے حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں، لیکن آپ کو بتائیں گے اسرائیل نے لبنان پر بہت بڑا لارج سکیل اٹیک کیا، جبکہ لبنان حکومت خاموش ہے. اس کے اوپر عوام کے اوپر بمباری کی گئی ہے، اس کے لیے بھی 20 نومبر اچھا نہیں تھا. لیکن پاکستان انڈیا کے حوالے سے کل جو خبر آئی تھی وہ مقبوضہ کشمیر والی سائڈ سے آئی تھی کہ اڑی جو بارڈر ہے اس کے اوپر ایل او سی کے اوپر بھی جھڑپیں ہوئی ہیں. اڑی بارڈر پہ بھی دہشت گردوں کا صفایا پاکستان آرمی نے کیا ہے. یہ خبریں کل تک آئی ہیں، لیکن وہ معاملات نہیں ہوئے جس طرح کے حوالے سے ٹرمپ نے جو بیان دے دیا سعودیہ کے حوالے سے. جی جب محمد بن سلمان آئے تو ان کو بولا کہ جی میں نے تو جنگ رکوا دی، ہونے والی تھی. لیکن اب آپ کو بتائیں کہ امریکہ نے جو ابھی کی لیٹسٹ اپڈیٹ ہے، انڈیا کو 100 جیولن جو میزائل ہیں وہ دینے جا رہا ہے، اور یہ اس نے لاسٹ ٹائم رشیا کو بھی دیے تھے. اور اگر جنگ رک گئی ہے تو پھر یہ اس طرح کی چیزیں اکوپمنٹ کیوں پرووائڈ کر رہا ہے انڈیا کو ڈونلڈ ٹرمپ؟ یہ خبریں اب آ رہی ہیں. اچھا ناظرین، اب پوچھیں گے اسامہ صاحب سے کہ 20 نومبر کے بعد امپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہیں، کیا معاملات ہیں، کیونکہ آج مارس کی کوئی تبدیلی تھی یا کیا معاملہ تھا پلانٹ کا، وہ اسامہ صاحب سے پوچھیں گے. کہ ہم بات کرتے ہیں اسٹرالوجی کے اوپر کہ اسٹرالوجی جو بیسڈ کرتی ہے وہ اسامہ صاحب ہمیں علم دیتے ہیں، اور آج اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی اسامہ صاحب سے ہم جانیں گے. اچھا ذرا تھوڑا سا آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو امریکہ نے جو رپورٹ جاری کی ہے، جو کل میں نے آپ کو خبر میں بتائی تھی کہ 4 دن کی لڑائی میں پاکستان کو اس نے فتح کر دی ہے اور جتوا دی ہے. امریکہ کی رپورٹ میں یہ شامل ہوا ہے جس میں پاکستان کا جو چائنا کی ہتھیار جو تھے پاکستان کو دیے گئے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 2019 سے 2023 تک 83% چائنا نے پاکستان آرمی کو سامان دی ہے. 83% چائنا نے پرووائڈ کیا ہے، اور اس میں صاف صاف انہوں نے لکھا کہ پاکستان یہ جنگ جیت گیا تھا جو مئی میں ہوئی تھی. اچھا اس کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ ٹریڈ ختم کر دی گئی ہے افغانستان کے ساتھ. 61% فائدہ افغانیوں کو ہوتا تھا اس ٹریڈ سے، جو کہ اب جیسے ہی وہ ٹریڈ کے لیے ادھر گیا ہے تو پھر سے جھڑپیں سٹارٹ ہوئی اڑی بارڈر کے اوپر. اچھا جی، ملاقات پہ جو ٹرمپ نے ملاقات کی اس میں تو بولا کہ جی میں نے دوسری دفعہ جنگ ختم کرائی جو ہونے والی تھی، لیکن پھر یہ میزائل بھی دے رہا ہے. یہ بھی خبریں ہیں. ایل او سی پر جو اڑی بارڈر ہے اس کے اوپر آپ کو بتائیں کہ نیو نوٹم جاری کیا ہے، اور جو فضائی حدود ہے انڈیا کے حوالے سے وہ بتایا جا رہا ہے کوئی 23 کہہ رہا ہے، لیکن اصل جو ہے وہ 25 دسمبر 2025 تک اب فضائی حدود انڈیا کی بند ہے. اچھا خاصا انڈیا کو اس میں نقصان ہو رہا ہے، یہ بھی خبر آ رہی ہے. لیکن پاکستان کے لیے ایک خوشخبری تو ہے ہی، وہ آپ کو بتائیں گے کہ سعودی عرب میں ریاض کے اندر ارشد شریف نے اولمپک گولڈ میڈلسٹ 83.5 تھرو کر کے گولڈ میڈل دوبارہ حاصل کیا، اور دوسرے نمبر پر یاسر سلطان ہے، انہوں نے 76 پوائنٹ کا جو سلور میڈل حاصل کیا. دونوں میڈل پاکستان کے حق میں آ گئے. اور پی ایس ایل کی بار بار لوگ پوچھ رہے تھے 2 نیو ٹیمیں کون سی ہیں کرکٹ کی، تو وہ ہے آپ کو بتاتے چلیں ایک فیصل آباد اور دوسری گلگت اب پی ایس ایل میں انٹر ہو گئی ہیں. یہ 2 نام جو خفیہ رکھے جا رہے تھے آپ کو فلک شیخ آفیشل پہ پتہ لگ گئے ہیں. سہیل افریدی نے بھی سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ملک میں کچھ بڑا ہونے والا ہے، وہ کیا ہونے والا ہے اس پر بھی پوچھ لیتے ہیں. اور مریم نواز نے پنڈی میں الیکٹرک بس کا افتتاح کیا اور بولا کہ سموک کی وجہ سے الیکٹرک بسز جو ہوں گی وہ فائدہ دیں گی. لاہور میں بھی ہوئی تھی، اب یہ پنڈی میں بھی شروع کر دی گئی ہیں. اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہو رہی ہے، اس پر بھی بات کرتے ہیں. اب یہ امپورٹنٹ خبریں 12 گھنٹے کے اندر جو ہوئی ہیں. خیبر پختونخوا باجوڑ میں 4 دہشت گردوں کو پاکستان نے مارا، اور پاکستان نیوی نے بڑی زبردست کارروائی کی. $130 ملین کی منشیات قبضے میں لی ہے، اور جوائنٹ وینچر سعودیہ کے ساتھ اس پہ کیا تھا. اور ایک اور آپ کو بتائیں، وویک اوبرائے جو انڈین ایکٹر ہے
وہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کے نا ڈانس کر رہے ہیں اپنا گانا جو 2010 میں ان کی فلم آئی تھی پرنس کے نام سے, اس میں تیرے لیے ایک گانا تھا جو منہ دیوانہ بن کے تیرے لیے, وہ عاطف نے گایا, جبکہ وہ کہتے ہیں یہ میرا فیوریٹ گانا ہے, اور اس میں ہیش ٹیگ اپنی فیمل سنگر کو کیا, لیکن عاطف اسلم کو ٹیگ نہیں کیا جس کا یہ گانا ہے. اتنے یہ لوگ ہے کہ عاطف اسلم نے وہ گانا گایا تھا اور عاطف اسلم پاکستانی ہے. اچھا بتائیے, جو یوکرین پہ حملہ ہوا ہے وہ 153 علاقوں پر اٹیک ہوا, اور جس کے اندر 100 سے زائد لوگ اس میں مرے. 476 ڈرونز جو ہیں وہ رشیا نے یوکرین کے اوپر مارے, اور 48 میزائل بھی مارے ہیں. اب یہ معاملہ نہیں لگتا کوئی سیز فائر کی طرف جائے گا, اور لبنان پر جو اٹیک اسرائیل کر رہا ہے, غزہ پہ بھی کر رہا ہے, اور اس پہ بالکل خاموشی اختیار کی ہوئی ہے لبنان گورنمنٹ نے. کافی لوگوں کی وہاں پہ ہلاکتیں ہوئی ہیں, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ان آتا, ٹائر, شوہر اور دیر ادھر بم گرائے گئے ہیں. یہ علاقہ ہے لبنان کا, وہاں پر یہ اٹیکنگ ہوئی ہے. آگے کیا ہوگا, امپورٹنٹ ڈیٹس کیا ہیں, سوما صاحب سے جانتے ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین, اللہم صلی علی محمد وآل محمد. لگ تو ایسا رہا ہے کہ انسان ویسے ہی اکیلا ہو گیا ہر طرف سے, بس یہ اکیلا ہو کے مرے گا, مارا جائے گا. کیونکہ گورنمنٹ یا پرانے دور کے سردار جو ہوتے تھے وہ بنا کرتے تھے عوام کے فیوریٹزم پہ, یا اپنی سکلز پہ, یا بہادری پہ, یا کسی اس پہ. آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ کرائیٹیریا ایسے موجود نہیں ہے اس طرح کے, اور یا سو کالڈ الیکشن ہے وہ رگڈ ہو جاتا ہے اور لوگ آپ پہ آ کے مسلط ہو جاتے ہیں. یہ اسی کا نتیجہ ہے کہ حزب اللہ پہ جتنا اس میں ہو رہا ہے, حالانکہ حزب اللہ ان کی لبنان کی گورنمنٹ میں شامل رہی ہے, مل کے حکومت کرتے رہے ہیں, لیکن اب ادھر وہ گھروں پہ ہو رہا ہے جس طریقے سے بمباری بہت زیادہ ہے اب تک کی جو تعداد ہے اس کی. اور اس کے بعد یوکرائن میں بھی جو اٹیک ہے یہ ہم دیکھ ہی رہے تھے, کہ جو آپ کو اس دن میں نے کہا تھا کہ اب آپ اس کا جو انہوں نے آئل ریفائنری پہ مارا تھا, میں نے اس دن آپ کو بتا دیا تھا کہ اب آپ ایک بہت بڑا جواب دیکھیں گے. تو وہ اب ایک اتنی بڑے لارج سکیل پہ یوکرائن کو ہلا کے رکھ دیا اس اٹیک نے, اور اب ڈیفینیٹلی یوکرائن کے پاس آپشن نہیں ہوگی کہ اپنے یورپینز جو ہیں ان کو واپس مطلب کھل کے مدد کے لیے مانگے گا کہ آج وہ بھی میرے ساتھ کھل کے اوپنلی آؤ. اس کے بعد جو 20 تاریخ کی بات آپ پوچھ رہے تھے کہ بیسیکلی 20 تاریخ کو جی کچھ بڑا ہو سکتا ہے, تو 20 تاریخ کو مارس کا جو اسپیکٹ ہے اس ڈگری میں جانا ہے جہاں راہو آلریڈی موجود ہے, اور یہ کوئی گھنٹوں کے حساب سے مطلب یہ موومنٹ ہو رہی ہے, یہ قریب ہوتے جا رہے ہیں. یہ جیسے جیسے قریب ہوتے جائیں گے اس ڈگریز کو کراس کریں گے ایک دوسرے کی, تو آپ پوری دنیا میں یہ سب سنیں گے. اچھا, اب اس میں ہوتا ہے کہ ہم ظاہری بات ہے کوئی اتنی تو اس میں وہ سوئی میں دھاگا ڈال کے نہیں بیٹھے ہوتے جس طریقے سے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اب سے آپ یہ ایونٹ دیکھیں گے رات, مطلب مثال کے طور پہ رات سے آپ نے یہ سارے حملے دنیا میں 20 تاریخ کے سنے نہ. آج ابھی تک کا جو لبنان پہ اٹیک اتنا بڑا نہیں ہوا جو اب ہو رہا ہے, یوکرائن پہ 150 جگہ پہ اس طریقے سے اٹیک نہیں ہوا جو آج ہو رہا ہے, اور اسی طریقے سے آپ کے یہ جو کل خوارج کا آپریشن ہوا ہے کوئی 23-25, ہاں جی 23 نہیں قرم میں, ایک قرم میں ہوا جہاں تقریباً 23 سے پلس ہی تعداد ہوگی کہ جو مارے گئے. اچھا, اس کے بعد جو باقی دنیا میں خبریں اب اتنی تو ہم وہ اس میں کور ہی نہیں کر رہے, بلکہ اس پہ رائے یہ بھی تھی کہ جی 20 تاریخ کو پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں تو کچھ ہونا ہی ہے. سر جی ابھی تو ڈیٹ, ہم جب ڈیٹ دیتے ہیں وہ ڈیٹ دینا ہماری مجبوری ہے. میں نے کئی دفعہ عرض کی ہے کہ ڈیٹ دینا علمی مجبوری ہوتی ہے, کہ جب کسی چیز نے اپنی وہ ڈگری سٹارٹ کرنی ہے تو آپ کو وہ ڈیٹ دینی ہے بس. اب اس کے اثرات میں کون سا ایسا فیکٹر ہے جو اس کو کور دے رہا ہے یا کاؤچ دے رہا ہے, وہ جیسے کہتے ہیں نا ویری کر رہا ہوتا ہے, اور اس کو کچھ گھنٹے کچھ مطلب مثال کے طور پہ کسی کو 6 گھنٹے لگ جائیں گے, 8 گھنٹے, 10 گھنٹے, 12 گھنٹے, گھنٹوں پہ بات آئی ہوئی ہے. آپ لوگوں کو یہ سمجھ اصل میں نہیں آ رہی, جو آپ لوگ اس علم کو نہیں جانتے یا اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے, وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ اب تک کی جتنی بھی ماضی کی, ابھی پچھلے مہینے کی بھی جو ڈیٹس تھی, اس مہینے کی بھی جو تھی, وہ قریب اسی گھنٹوں میں اسی چیزوں میں ہو رہا ہے, اور یہ ہم مزید اس میں ریفائن ہوتے جا رہے ہیں.
डेट देने में। 27 तक की अभी वो है, नवंबर तक की डेट है। तो अभी आपने 20 आई है, अभी इब्तदा हुई है, 27 तक इसका टाइम है, हाईएस्ट टाइम है। तो अभी आप देखें इसमें क्या कुछ होता है, पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। पाकिस्तान इंडिया भी कोई ना कोई आपको डेवलपमेंट मिल जाएगी इसमें। सर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से क्या देखते हैं कि ये डोनाल्ड ट्रंप जो है एक तरफ जब मोहम्मद बिन सलमान आते हैं उनको कहता है मैंने जंग रुकवा दी, फिर 100 हम देखते हैं कि खबर आती है जेवलिन जो मिसाइल्स हैं वो इंडिया को दे रहा है, फिर ट्रंप कहता है जहां मिलता है वहां पाकिस्तान की तारीफ, इंडिया जाने की बातें भी हो रही। ये दो ट्रंप है कि एक ट्रंप है? मुझे दो ट्रंप लगते हैं, एक बयान दूसरा देता है एक दूसरा देता है। और इस पे जो इंडियन मीडिया उस पर चीखे मार रहा है, जो स्वामी उनका कोई एंकर है इंडिया का, वो कहता ये ट्रंप क्या कर रहा है, मोहम्मद बिन सलमान को क्या कह रहा है। वो फुल उसने हाइप उठाई हुई, चीखें निकल रही है इंडियन मीडिया की कि ये ट्रंप साहब क्या बयान दे रहे हैं। असल में ये चाहते हैं पाकिस्तान इंडिया की जंग हो या मौसम बना दे, हम आर्डर पकड़े, बस एक ही अल्लाह मिशन है। खैर करे। और डायलॉग इसलिए बनाता है कि बार बार उकसाऊं इंडियन अवाम पेनिट्रेट हो, मोदी आराम से ऑर्डर देने के काबिल हो। माहौल बनेगा ना, बार बार ट्रंप एक ही बात करेगा तो इंडियन मोदी कहेगा अब हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, और फिर ऑर्डर एक बनाएगा, तो उस पर कोई बात नहीं होगी। अपोजिशन कहेगी तुमने जम्मू नहीं तोड़ा, तुमने बेइज्जती करा दी, वो आराम से बजट पास करवा लेगा। अपोजिशन चलो ठीक है, अब जवाब देंगे, हमारे पास ये नहीं था वो नहीं था, ले आओ। अब वो कहेंगे ठीक है लो, तैयारे भी लो, मिसाइल भी लो। ये गेम होती है बेसिकली जो इंटरनेशनली आपको समझ नहीं आ रही। तो ट्रंप अपना काम बड़े अच्छे से कर रहा है, सेल्समैन बना हुआ प्रॉपर। मुझे दो ट्रंप लगते हैं, कोई एक बयान वो देता है कि ये देता है, और नहीं नहीं, दूसरा वो ऐसे ही होता है कि ट्रंप तो पहले मैंने कहा था कि मेंटली तौर पे तो जितना वो है अनस्टेबल, लेकिन उसके साथ साथ वो एक शार्प सेल्स पर्सन भी है और मार्केटिंग का बंदा भी है। अच्छा सर वो एक उसी पे फोकस कर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक सीआईए एक जो एक ऑफिशियल एक बंदा था उसने बात की, उसका एक बयान सामने आया, ये कोई बाहर के मुमालिक है, वो इंकशाफ कर रहा है कि ईरान के ऊपर न्यूक्लियर अटैक करने वाला था उस टाइम पे इसराइल, तभी ईरान ने बुरकस बना दिया था इनका, मार मार के मिसाइल इसराइल के ऊपर, जब इनकी ईरान और इसराइल की जंग हुई थी। लेकिन अब रशिया मैदान में आ रहा है और पूरी तरह से ईरान को कह रहा है कि हम न्यूक्लियर बनाने में भी तुम्हारा साथ देंगे और साथ ही साथ तुम्हारी हर चीज में उसमें जितनी मर्जी इक्विपमेंट चाहिए हम देंगे, तुम्हारे पीछे रशिया खड़ा है। ईरान को ये सपोर्ट करने का मकसद क्या है जबकि यूक्रेन के साथ लड़ाई करके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ इनको S-400 तैयारे चीजें भी दे रहा है, मिसाइल भी दे रहा है, डिफेंस सिस्टम भी दे रहा है, न्यूक्लियर। और इसराइल जो था उसने B-2 बॉम्बर की, सीआईए के बंदे ने बताया कि वो जो B-2 बॉम्बर का जो मारा था ना, जहां के ट्रंप ने B-2 बॉम्बर भेजे थे ईरान में, वो ब्लैकमेल कर रहा था नेतन्याहू उस टाइम पे इसको, डोनाल्ड ट्रंप को, कि हम अटैक करने वाले हैं न्यूक्लियर ईरान के ऊपर। और अगर ये कहते हो जाता उस टाइम के ऊपर, ट्रंप ना इसको रोकता तो ये B-2 बॉम्बर ना मारता उसको खामोश करने के लिए, तो 25 साल तक सूरज ना निकलता। इस तरह की खबरें भी मतलब आ रही। उसमें ये है कि दुनिया के 4-5 अफराद दुनिया के, जैसे कहते हैं, दुनिया को वो करेगी, कंट्रोल करेंगे। और इसी तरीके से अब आप देख लें इस टाइम कि चार चंद अफराद के हाथ में लाखों करोड़ों अरबों लोगों की जिंदगियों के वो आ चुके हैं, क्योंकि लोगों की अपनी वो वर्थ जो है वो उन्होंने गिरा ली है, और मादा परस्ती में इतने चले गए हैं कि अब कोई इनकी अहमियत या वक़्त नहीं रही। और अब जहाँ तक ईरान की बात है, ईरान को पहले भी रशिया उधर रशियन साइंटिस्ट ही काम कर रहे हैं उनके साथ, ये कोई नई बात नहीं है। और वो उसकी शुरू की ये असले के ईरान हो गया, शाम हो गया, ये इनके भी तो कस्टमर्स हैं ना, मतलब रशिया के कस्टमर्स हैं ये पुराने, तो ये कोई नई बात नहीं है। और इसी तरह हर कोई किसी ना किसी का गाहक है, अभी मैं उससे लेता हूँ, मैं उससे लेता हूँ, इस तरीके से। तो ये पुराने कस्टमर्स हैं, इसलिए रशिया इनको दे रहा है जो भी इनके मामलात हैं। और जहाँ तक एटमी उसकी रही, देखें ये तो इसमें इसमें हकीकत है कि ये अब जैसे इंडिया पाकिस्तान में भी एटम की बात कर दो तो लोग कूद पड़ेंगे, उधर भी कर दो, इस तरह का तो मैटर हो सकता है। और लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसराइल इसको ओपन कर सकता था अभी अपने एटमी उसको, ये सारी जानबूझ के ट्रंप को कवर देने के लिए कि ट्रंप ने अच्छा किया।
ورنہ وہ یہ کر دیتا, اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ایران کی جہاں تک معاملہ تھا, ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ ان کی حکومت کی تبدیلی, وہ ناکام ہوئے بس. اور وہ ابھی تک ناکام ہے, اور کافی کوشش کرے گا ابھی بھی اسرائیل کے اس کو کچھ کسی نہ کسی طریقے وہ جو ہے وہ کرے. ٹھیک ہے. اچھا سر, کچھ کمنٹس بھی تھے آپ کے فینس نیچے چاہ رہے تھے, میں کچھ کمنٹس لے لوں. سب سے پہلے عدیل صاحب ہیں, موسا عدیل. سر میں اپنے بچوں ہسبینڈ کے ساتھ مدینہ شفٹ ہونا چاہتی ہوں, دعا کیجیے گا. آپ جب عمرے پہ جائیں تو دعا کیجیے گا ہمارے لیے. جی جی انشاءاللہ. اور ٹھیک ہے, گریٹ شو. عائشہ کہہ رہی ہیں کھانا پکاتے ہوئے سورہ کوثر اور سورہ قریش پڑھنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے, سنک میں کبھی بھی برتن نہ چھوڑیں. آئی تھنک آپ نے جو بتایا تھا ان کو یہ چیز, وہ انہوں نے یہاں پر ہے. اچھا جی, ویری نائس ولاگ. عدنان علی صاحب کہہ رہے ہیں سامہ صاحب ویری گڈ نالج. ایک کمنٹ تھا, وہ پوچھ رہی تھی کہ نظر فاطمہ آئی تھنک نام تھا, کہ نظر نہیں آتا کچھ بھی, نظر کمزور ہے, اس میں کوئی علاج بتا دیں نہ کمزور نظر کا, کیا کھائیں اور کیا پڑھیں جس کی وجہ سے ہماری نظر کی بنائی جو ہے وہ تیز ہو جائے. دیکھیں پہلے تو نظر کی کمزوری جو ہے نا, یہ کوئی وہ نہیں ہوتا. اس میں سر پہ پیازوں کا پانی روز لگائیں, آنکھوں میں گلاب کا عرق مارنا شروع کریں, اور منہ میں لونگ رکھیں اور دعائے کعب کا عمل کریں. اسی سے امپروومنٹ آنی شروع ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا وسیم صاحب کہہ رہے ہیں فلک بھائی پلیز کل کی ویڈیو میں میرا کمنٹ لازمی لینا, میں بہت پریشان ہوں, مجھ پہ قرضہ ہے وہ اتر نہیں رہا, پلیز پوچھیں قرضے کے حوالے سے. دیکھیں اب قرضہ جو ہوتا ہے نا, چھٹا گھر ہوتا ہے, وہ اتنی جلدی جب اس کی ایکٹیویشن ہوتی ہے کوئی بہت جلدی نہیں ختم ہوتا, اس کا وظیفوں کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہوتا. قرض بیماری چھٹا گھر ہے, اور یہ ہمیشہ کٹھا ہی ہوتا ہے, قرض بھی بیماری بھی. تو سب سے پہلے پھر وظیفہ کر کے بیماری ختم کریں, گھر سے شیطانی چیزوں کو بھگائیں, اور اس کے بعد فضل کے راستے کھلتے ہیں. اور پھر ایٹیٹیوڈ اڈاپٹ کریں کہ آپ کو آسانی کی طرف نہیں ہارڈ شپ کی طرف جائیں, تو یہ پھر زندگی بدلتی ہے. ٹھیک ہے. اسرا ملک کہہ رہے ہیں کام کو زیادہ کیسے کریں, گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے, ضرورت پوری نہیں ہو رہی, اس کے لیے کیا کریں. دیکھیں جوپیٹر خراب ہوتا ہے تو ایسے ہی ہوتا ہے. آپ جوپیٹر کی کل بھی بات ہو رہی تھی, تو ریلیجیس نالج حاصل کرنا, مذہبی لوگوں کے اندر بیٹھنا, مذہبی گفتگو سننا, مذہب کی طرف جانا, وظائف کرنا, استاد یا باپ کی خدمت یا اس کو تحفہ دینا, یہ سب کریں. اور خوشبو کا ٹھیک ہے. استعمال زیادہ سے زیادہ کریں. کئی دفعہ عرض کی ہے کہ روٹی ملے نہ ملے خوشبو 3 ٹائم ضرور لگائیں, جسم کی صفائی رکھیں, نہائیں روز. غربت, اچھا روز نہیں نہائیں گے غربت نہیں ختم ہو سکتی, سیدھی سی بات. آپ کو اچھا روز ہی نہانا ہے, سردی ہے گرمی ہے راڈ لیں, جو مرضی کریں, ڈیلی نہائیں. زیادہ سے زیادہ خوشبو میں رہیں, زیادہ سے زیادہ جیسے کہتے ہیں پاک رہیں, باوضو رہیں, استغفار کھلی پڑھیں, نماز ٹائم پہ پڑھ لیں, بس. ٹھیک ہے سر. اچھا یہ اسرا ملک پوچھ رہے ہیں کے پی کے کی حکومت قائم رہے گی یا نہیں. دیکھیں پہلے اس کی باتیں تھی کہ وزیر اعلیٰ رہے گا نہیں رہے گا, بتایا تھا کہ اتر جائے گا, چینج ہو جائے گا, وہ ہو گیا. اب کے پی کے کی حکومت اب نئی جو ہے, اس کا اس دن میں پتہ نہیں نوٹ کی تھی ڈیٹ, اس دن چیک کریں گے کسی دن, اس کو کبھی دیکھا نہیں اب دوبارہ چارٹ. لیکن ٹھیک یہ ہے. ابھی 20 سے 27 امپورٹنٹ ڈیز ہیں پاکستان کے لیے بھی, انڈیا کے لیے بھی, حکومتوں کے لیے, حکومتی شخصیات کے لیے. اس میں کافی زیادہ ٹربلز نظر آتی ہیں. کچھ کوئی بڑا عہدہ جا سکتا ہے, اتر سکتا ہے اپنے عہدے سے, سر حکومت گر سکتی ہے, کچھ بھی ہو بلوچستان سکتا کی ہے. بھی خبر آئی ہے کہ وزیر اعلیٰ تبدیل کی بات کی جا رہی ہے. 27 تک بہت کچھ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. عظما صاحبہ کہہ رہی ہیں السلام علیکم فلک بھائی, اسامہ ماموں میں سری نگر سے ہوں, آپ کی ایک کئی بھی ہر بات کو پچھلے 2 سال سے جو کہتے تھے صحیح ہو رہا ہے. تھینک یو فار بینگ ان اور لائف ایز اے ٹیچر. اسامہ ماموں, اسامہ ماموں کو بڑا پیار سے یہ کہتی ہیں, پلیز آپ سے بات کرنی ہے اور پھر عمرے پہ آپ نے جانا ہے, اس لیے پلیز کنسیڈر مائی ریکویسٹ. فلک بھائی تھینکس ٹو آلسو, آپ کی وجہ سے روز ہم اسامہ ماموں کو دیکھتے ہیں, پلیز سفارش کرو میری اسامہ ماموں سے, پلیز بات کرو, ثواب ہوگا آپ کو. چلو جی, آپ نے ثواب کما لیا فلک, انشاءاللہ آپ سے جو ہے بات بھی ہوگی اور دعاؤں میں یاد بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی, کاروبار میں برکت کے لیے بتائیں, سعدیہ غفار پوچھ رہی ہیں.
देखिए कारोबार की नोयत पे होता है, ये कोई एक इतना सा सवाल नहीं है जैसे आप लोग आम सा पूछ लेते हैं। पहले तो बताए ना कारोबार क्या है, फिर उसका तरीका क्या है, फिर उसमें आप लोगों ने इस्लाम को कितना शामिल किया, उसमें मुनाफाखोरी या जो मुनाफे की शरह है वो क्या रखी गई है, उसका मॉडल क्या है, उसके अंदर जो चीजें आप बेचने लगे हैं वो आप क्या इस्लामिकली ठीक है या नहीं ठीक, और फिर आप उसको किस तरीके से कर रहे हैं, टाइमिंग्स क्या है, लोग किस तरह के आते हैं, टारगेट ऑडियंस कौन सी है, किस तरह के लोग आ रहे हैं। ठीक है। मतलब ये आराम से जी अच्छा। कारोबार के लिए क्या करें, नहीं पहले आप बताओ ना कारोबार के लिए क्या करें, कारोबार कितनी 1 लाख किस्म का है, आप बताएं कि जी ये एग्जैक्ट कारोबार है, ये उसकी टाइमिंग है, ये उसके कस्टमर्स हैं, टारगेट ऑडियंस जो होती है मतलब किसी भी बिजनेस की जैसे, और ये उसका सेलिंग वे है, प्रॉफिटेबिलिटी इस तरह से रखी गई है। एक पूरा सवाल करें, क्योंकि अगर तो आप चाहते हैं कि बस जैसे आज तक पाकिस्तान में आप लोगों को सवालों के जवाब दिए गए हैं तो वो तो सीधी सी बात है कि आप जी अल्लाह का जिक्र करें फलाना, या मुगनी का जिक्र कर लें जी, या रज़ाकों का जिक्र कर लें, और जी इजाजत है और शुरू हो जाए। ऐसे नहीं होता, पहले आप अपने बिजनेस की फाउंडेशन गलत हो, उसके अंदर 100 आपके वो गलत वो जैसे कहते हैं कि बुनियादी गलत हो, ऊपर बैठ के वजीफे क्या कर लेंगे उधर। हम्म। ठीक है। अच्छा सर, ये बताइएगा, कमेंट भी था और मैं भी जानना चाह रहा था, एक इंसान पे अगर जादू है उसे कैसे पता लगेगा? वैसे वो ओवरऑल ठीक फिर रहा है, काम भी कर रहा है, खाना भी खा रहा है, लेकिन अगर जिस्म पे हॉन्टेड है, जादू किसी ने करवाया हुआ है, आम आदमी को क्या सिम्टम्स होंगे, कैसे पता लगेगा? फिजिकली पता चलेगा, उसके पाँव पे समझे, सबसे पहले तो पाँव गंदे होंगे, ज्यादातर पाँव नहीं चमकाए होंगे उसने, पाँव चमके हुए अच्छा। नहीं होंगे, मैल होगी, पाँव ज्यादा साफ नहीं रखता होगा। फिर उसके ऊपर टांगों के ऊपर नील के निशान खारिश से बन सकते हैं, वहां खारिश होगी टांगों पे, टांगों पे कोई ना कोई खारिश करेगा तो खून निकले या निशान बन जाए। उसके बाद आप जब ऊपर बॉडी में आएंगे तो स्टमक में जो है वो उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, इसी तरीके से उसका स्टमक डिसऑर्डर में लाजमी होगा। उसके बाद उसके जो मेमोरी है वो खराब होगी, कभी कुछ करेगा कभी कुछ करेगा, और ट्रम्प। गुमसुम होगा ना, गुमसुम होगा, ज्यादा ऐसे महसूस होगा कि जैसे कहीं ख्यालों में है, किसी सोच में ज्यादा है, ये ज्यादा सोच रहा है, ऐसे ही हूँ खलाओं में जैसे ताक रहा होता है, बाल गिरने लगेंगे, मेमोरी खराब होगी, बाल गिरने लगेंगे। यही जिस्म पे, जिस्म पे नहीं ज्यादा लेकिन टांगों पे तो जरूर होंगे निशान जो है। और अच्छा। इसी तरीके से जो मैंने ये मोस्ट ऑफ द ये मोस्ट कॉमन वो है इसमें। और वैसे ये है कि फिर मछली वछली भी खाने को बड़ा दिल करेगा, मछली बड़ी पसंद होगी, ये सबसे ज्यादा मछली बहुत ज्यादा पसंद होगी इसमें। सर्दियों में और तो लोग ज्यादातर मछलियां खाते हैं, तो देखा जाए सारे नहीं खाते, लेकिन जिन पे ये अमल हुआ होता है वो तो जरूर खाते हैं, उनको ऐसे ही लगता है कि सारी दुनिया ही आई हुई है। बल्कि ठीक है। मैंने वो प्रोग्राम करना तुम्हारे साथ, मुझे अब याद कराना, ये इस पे ना कल बड़ा मेरे दिमाग में वो आया हुआ था, एक फ्लो बनता होता है, बस दिल तो करता है उसी वक्त गाड़ी में था मैं कि उसी टाइम में मैं कहूँ कि भाई आ जाओ, क्योंकि वो बड़ा इम्पोर्टेंट वो था टॉपिक। उसमें ये था कि हम में से कोई भी मुसलमान नहीं है, वो एक बड़ी अजीब बात थी, और वो इस अंदाज से वो टॉपिक चल रहा था कि हम कब मुसलमान होंगे, क्योंकि वाह। हम सब अपने इस पे। आप को मुसलमान समझ रहे हैं ना। लेकिन मैं जब हम्म। वो वैसे देख रहा था, चीजों को काउंट कर रहा था, तो फिर मुझे लगा कि नहीं। और एक, हाँ, एक और टॉपिक बड़ा, ये एक नोट कर लो, सारे नोट कर लें, जब तक ये टॉपिक ना हो रोज कमेंट करें, किसी दिन तो नसीब होगा, फिर फ्लो ऐसे ही बनना है ना। एक मैंने ये दिखाना था आपको फर्क, जो कई दफा मैं कह रहा था कि कमोडिटीज में चले जाएं, अपना अपना जमीन में चले जाएं, अपने काश्तकारी करें, अपनी एजेंट्स लगाएं, अपने जानवर पालें, अपनी सारी वो करें, तो उसका मैंने आपको कंपैरिजन देना था। मेरे जहन में बस वो बन रहा था, वो पूरी फिल्म बनी नहीं, मतलब वो एक सीक्वेंस मुकालमे का ना मेरे अब चल पड़ता है कि मिसाल हम्म। के तौर पे तुम्हारे बकरे को तुमसे कौन कौन ले जा सकता है, हम्म। बकरे को ले जाने के लिए
چوری کا ٹائٹل لینا ضروری ہوگا. تمہارا بکرا اگر کسی نے لے کے جانا ہے یا تو خرید کے لے کے جائے یا پھر چور بنے, ٹھیک ہے, یا وہ بیماری سے جائے, شیطان مطلب اس کو جسم میں کسی طریقے اس کو کرے اور وہ مر جائے, ٹھیک, یا آپ اللہ کی راہ میں قربان کر دیں. تو آپ کو سے میں نے نا وہ ایک کمپیریزن میرے ذہن میں بن رہا تھا کہ آپ کو یہ دکھاؤں کہ جو یہ کموڈیٹیز ہیں ان کے آپ کے ہاتھ سے جانے کے اور ان کے برباد ہونے کے جو چانسز ہیں وہ کتنے ہیں. یہ ایک بڑا نا عجیب نقطہ ہے, یہ جس کو یہ سمجھ آ گیا اس کو اکنامکس سمجھ آ جائے گی. اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ اسلام کی کوئی اکنامکس نہیں ہے, یہ بات کا بھی جواب ہو جائے گا اس صدی میں کہ اکنامکس ہے اور بالکل ہے, اور ہم اس پہ آرگومنٹس بلڈ کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ جب آپ کا ڈالر ورسز روپیہ ڈی ویلیو ہوتا ہے تو اس دن آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے کتنے رہ جاتے ہیں؟ آدھے ہو جاتے ہیں. جس دن ڈالر آپ کا فلائٹ کرتا ہے پاکستانی روپیز کے مقابلے میں تو اس دن آپ کے اکاؤنٹوں میں پڑا پیسہ آدھا نہیں ہو جاتا. جب 127 سے ڈالر 185 پہ گیا ہوگا, جب 240 پہ گیا ہوگا, 285 پہ گیا ہوگا, تو کیا وہ اس وقت اور اس وقت کی اماؤنٹ برابر ہے؟ چلو اس کو بھی چھوڑو, نہیں تمہیں ابھی سمجھ آ رہی. ایک بندے نے 20 لاکھ کا سونا لیا جب ہم نے کہا وہ اس وقت, آج اور 20 لاکھ کسی نے اکاؤنٹ میں رکھا. 20 لاکھ کا سونا لیا, 20 لاکھ اکاؤنٹ میں رکھا. اب ان دونوں کا کمپیریزن کر لو کہ وہ اس ٹائم اگر وہ سونا جا کے بیچے تو وہ کتنے کا, اور وہ روپیہ اٹھا کے وہ 20 لاکھ لے جائے تو کیا ملے گا اس کو؟ اتنا سونا مل جائے گا؟ اس کو وہی ملے گا, نہیں ملے گا, سونا تو فرق آئے وہ گا. نہیں ملے گا نا 20 لاکھ کا. پیسوں اسی کی ویلیو طریقے وہی رہے سے گی. اگر کسی نے پرانے دور میں عمران خان کی حکومت گرنے سے پہلے چاول رکھ لیا تھا, موٹی مثال اس لیے دیتا ہوں کہ باریک کیلکولیشن ان کو سمجھ نہیں آئیں گی, یا گھی رکھ لیا تھا, یا کوکنگ آئل رکھ لیا تھا, یا واٹ ایور کچھ بھی کموڈیٹی میں رکھ لیا تھا, آج وہ اٹھا کے مارکیٹ میں لے جائے دینے تو وہ 150 کا آئل کتنے کا آج؟ آج تو 600 700 800. اچھا, اب وہی پیسے جتنے کا اس نے آئل لیا دوسرا شخص وہ پیسے لے کے چلا جائے مارکیٹ میں روپیہ, پھر اتنا ہی 150 ہی رہے گا. یہ آپ لوگوں کو جس دن سمجھ آ گئی نا, آپ کو زندگی کی اپنی ٹربل سمجھ آ جائیں گی کہ آپ کی زندگی میں یہ جو پریشانیاں یہ ختم کیوں نہیں ہو رہی. وہ یہ اس کا بھی جواب ہے, وہ جو بندہ کہہ رہا تھا کہ کیا کروں دن بدن حالات وہ چیزیں رینج سے کم ہوتی, کیونکہ آپ کما روپے میں رہے ہیں, آپ خرچ بھی روپے اس میں وہ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے وہ جب ڈی ویلیو ہوتا ہے آپ کی تنخواہ چلو مان لو فلک جو ہے 50,000 سیلری دے رہا تھا, اس کا گزارا چل رہا تھا. فلک نے سوچا ترقی ہوگی 75,000 سیلری ہو جائے گی, بڑا ہی مزہ آئے گا, کمیٹیاں ڈال لوں گا, یہ کروں. 75 ہو گئی, لیکن روپیہ ڈی ویلیو ہو چکے. اب پھر وہی 75 کا 75. فلک نے محنت بھی کی, فلک نے زندگی گزاری, فلک ترقی بھی کر گیا, لیکن ساتھ ہی روپیہ بھی ڈی ویلیو ہو رہا ہے, کیونکہ آپ تو اجتماعی ذمہ داریوں کو سمجھ ہی نہیں رہے نا, اور اسلامی ماڈل کو سمجھتے نہیں. اس سے اوپر گئے, فلک نے کہا جی اب تو میں ایریا مینیجر لگ گیا ہوں, گاڑی مل گئی جناب 1.5 لاکھ 1.5 لاکھ آنے لگا, لیکن گھوم پھر کے چیزیں پھر اپنی رینج سے باہر, 200 روپے والی چیز 600 روپے پہ, تنخواہ وہیں کی وہیں. اب آپ کو لگتا ہے کہ تنخواہ بڑھ رہی ہے, آپ ترقی کر رہے ہیں, حالانکہ آپ کبھی ساری زندگی مر کے بھی ترقی نہیں کر سکتے اس راستے میں ادھر ہی رہ کھڑے, ایسا ہی ہے. اچھا سر, کیونکہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہ نہیں, اللہ تعالیٰ کا نظام یہ نہیں, اللہ تعالیٰ کی جو آپ لوگوں کے لیے کسب ہے وہ وہی ہے کہ مٹی میں ہاتھ ڈالو, اپنی پروڈیوسر ہو جاؤ, اپنی اس کا انتظام کرو, اللہ سے لو, اللہ سے مانگو. بے شک. اچھا سر, انیلا اشرف ہیں, کہہ رہی ہیں السلام علیکم دونوں بھائیوں کو. اسامہ بھائی میں نے 3 عورتوں کو دیکھا ہے جن میں 2 طلاق یافتہ ہیں, ایک کا شوہر خرچہ نہیں دے رہا تھا, بینک میں پیسے جمع کروا کر سود لے رہی ہیں اور کہتی ہیں مجبوراً میں سود لے سکتے ہیں, پلیز ضرور بتائیں, اس میں ان کو آگاہ کر سکوں. ماں باپ نہیں ہے ان کے, 2 شادی شدہ ہیں لیکن یہ لے رہی ہیں.
देखें ये कोई वो नहीं है जो आप लोगों को मैंने पहले अर्ज किया कि आप लोगों को सजा है ये कि आप लोग जिस इकोनॉमिक सिस्टम जिस नोटों के अंदर खेल रहे हैं ना इसके अंदर सभी गलत है। तो आप इसमें इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उनको कहें कि बिल्कुल आप अपना प्रॉफिट लें, उधर रखें अकाउंट में पैसे और प्रॉफिट लें। और ये अच्छा तरीका है कि आप वैसे सारा दिन शैतान के अंदर खेल रहे हैं और शैतानी फीचर नहीं लेते, कितनी बुरी बात है। मतलब एक तो आप पूरे का पूरा गेम खेल रहे हैं शैतान की उसमें रहते हुए, उसके बाद आपको फायदा आने लगता है वो भी आने नहीं देता कि आपको कोई अकीदा एक बताता है कि ये हराम है, हालांकि आपको ये नहीं पता कि आपका टोटल सिस्टम ही हराम है। आप सब मुकम्मल हराम में है। इसके अंदर कहाँ से पाकी पलीतियां ढूंढ रहे हैं, जैसे कि खुद सारा दिन एक गंदे तालाब में बैठ के वहां पूछने लगे मुझसे कि जी अब यहाँ मेरी टांग सिर्फ अगर इसमें करूं तो ये हलाल होगी या हराम होगी। वो पूरे का पूरा ये मॉडल ही खराब है। इसमें आपको एक रात में लुट जाते हैं। हाँ मैं जो समझा रहा था चलो अब सुन लो। बकरा चोरी होता तो 4 ऑप्शन थी, या चोर चोर बन जाता और उसको रास ना आता, अल्लाह का निजाम था ना, निशानी थी, वो तुम्हारी मलकियत था। मर जाता, शैतान उसको वो करता, बीमार करता, जैसे भी उसको ले जाता। आप अल्लाह से पनाह मांग के उसको बचा सकते थे, उसके फल को अल्लाह से कुदरत मांग के वो कर सकते थे। चोरी से हिफाजत के लिए आप दुआएं कर सकते थे, कमोडिटी थी। इसी तरीके से आप राह अल्लाह में उसको कुर्बान करके अपना माल और बढ़ा सकते थे, और बढ़ा सकते थे। ये चारों अंदाज थे आपके एक बकरे की, आपकी मलकियत में एक बकरा है। अब इसी बकरे के मुकाबले में 40 रुपए, 40,000 आप 50,000 आपके अकाउंट में है। अब वो अकाउंट में पड़ा पैसा जिस रात डॉलर या गोल्ड या कोई भी चीज जिस पे ये पूरा निजाम बेस करता है, वो जिस दिन डिवैल्यू होता है उस दिन चोरी की FIR किसी पे कटवा सकते हो कि मेरा जी डिवैल्यू हो गया 20 अकाउंट में पड़ा पैसा, कोई FIR दे सकते हो, किसी नहीं। का गिरफ्तार पकड़ सकते हो? कोई है जो तुम्हारी इसको बताए कि ये तुम्हारे पैसे कम क्यों हो गए? बताओ। नहीं। लुट गए कि नहीं लुट गए? अब वो तुम बकरा नहीं ले सकते उतने पैसों में, ऐसा वो ही नहीं आएगा। नहीं आएगा। अब वो भी नहीं बिल्कुल सही। आएगा, चोरी भी किसी पे नहीं डाल सकते, शोर शराबा भी नहीं कर सकते। हम्म। ये है आपका इकोनॉमिक सिस्टम। तो इसलिए बहन जिधर भी रखना है अच्छे से, उसमें मिजान बैंक की भी कोई स्कीम्स होंगी, किसी और की भी सुनिए, एक दिन को बता रहा था, वहां आराम से आप रखें और उससे जो भी प्रॉफिट लेना लें। अच्छा सर, एक कमेंट था। अब मेरे पास कमेंट्स तो बहुत ज्यादा हैं, लेकिन मैं सबके अब कमेंट नहीं ले सकता। इतराज करते हैं लोग, कॉपी पेस्ट कर दिया करें। एक खातून थी, वो पूछ रही थी कि हमारे घर के बाहर ना कुछ फकीर इकट्ठे होते हैं, तो मैं उनको राशन देती हूँ, खाना देती हूँ, जितना हो सकता है मैं देती हूँ, लेकिन सम टाइम मैं उनको मना भी कर देती हूँ। तो क्या उसको मुझे गुनाह तो नहीं होता होगा? क्योंकि हर वक्त देती हूँ लेकिन सम टाइम नहीं होता, या मैं नहीं दे पाती, या सम टाइम मैं मना करती हूँ, तो दिल में बस वहम सा है कि गुनाह तो नहीं हो रहा मुझे ये सब करते हुए। आई थिंक ये क्वेश्चन था उनका, मे बी वो क्लियर कर दें। अच्छा देखें, एक बात होती है कि आप लोगों का ये स्पिरिट जो होता है ना, पहले तो अच्छी जगह पे जा ही नहीं रहा। मुफलिसी को कहा था कि अनकरीब कुफर में दाखिल कर दिया जाता। तो जी असल जी। अल्लाह के वो नेक बंदे हैं जो हाथ नहीं फैलाते, जो चल के नहीं जाते, उन तक कोई नहीं जा रहा। वो सफेद पोश लोग, अल्लाह के बंदे, ये सारा दिन शैतान ज़दा, शैतान के वो हालात में, ना इन्होंने कोई अल्लाह तौबा करनी है ना कुछ करनी है। ये आपका आपका और आपके माल और आपके सब का ज़ाया करने का इंतज़ाम है कि हम ना अल्लाह के हुक्मों पे चलेंगे, ना कोई प्रैक्टिस करेंगे, ना कोई अपने रिस्क में इजाफे करवाएंगे, ना कुछ करेंगे, चिमटे रहेंगे, बर्बाद करेंगे, वजन बनते चले जाएंगे सोसाइटी पे। और मतलब आपका जो पैसा अल्लाह की राह में जा सकता था वो सारे उन शैतान परस्तों की उसमें होगा। ये सारे जो आपके गेट के बाहर लगे खड़े हैं, ये क्या आप इनमें से देख रहे हैं कि किसी ने नमाज भी पढ़ी हो? हम्म। इनमें से किसी ने अल्लाह का नाम लिया हो सुबह से? या इनमें से किसी का प्रोफाइल हो आपस में इनके? चलो आप इन्हीं में से ही पूछ लो कि तुम्हारा शौहर तुम्हारे साथ क्या करता है, तो वो रोने लगेगी। वो औरत से पूछो शौहर के मुतालिक कमेंट। मतलब ये तो वो शैतान ज़दा एक कबीला है कि जहाँ आपस में इखलाकियात, मियाँ बीवी की इखलाकियात सारी की सारी बर्बाद है। और इसको आप सारी जिंदगी अगर ये कहेंगे ये तो बेचारे गरीब हैं, ये तो बेचारे, देखें ये गुर्बत जो है ना, ये एक कर्स है।
اور یہ ختم ہوتا ہے جب آپ اللہ کی طرف آتے ہیں. سر آج 20 تاریخ ہے, ابھی بھی میں آپ سے پروگرام کروں, خبریں آ رہی ہیں افغانستان کے ساتھ دوبارہ سے جھڑپیں اس ٹائم جاری ہیں, تو 20 تاریخ ہے, تو یہ بھی میں بتا دوں اپڈیٹ بھی ساتھ ساتھ آ کوئی رہی ہے نہیں, یہ ابھی کیونکہ ہم 27 20 تک کو آپ ریکارڈنگ دیکھیں کر گے رہے ہیں. کہ چیزیں بس کافی زیادہ ٹریگر ہوں گی. اچھا سر, ایک یہ آخری کمنٹ ہے, روشدہ نہید کہہ رہی ہیں السلام علیکم سر, اللہ کے واسطے مجھے آپ سے ملنا ہے پلیز سر, میری بیٹی ٹھیک ہو جائے, تھراسٹک, وہ جو میں سے بول نہیں سکتے, انہوں نے شاید وہ لکھا ہوا ہے, بہت ہی پریشان ہوں, آپ اہل بیت کو ماننے والے ہیں, پلیز میرے پہ ترس کھائیں, مجھ سے مل لیں, میری بیٹی ٹھیک ہو جائے. دیکھیں ابھی ملنے کا تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے کہ میرا سلسلہ ہے ہی نہیں, اور آپ سے واٹس ایپ پہ پہلے وظیفہ کریں 40 دن, یہ ساری ریمیڈیز کریں, اس کے بعد اپنی کیفیات بتائیں کہ ہاں جی کہاں تک پہنچے. جب آپ کا کام ہی ہو جائے گا تو مل کے کیا کرنا ہے آپ نے. انشاءاللہ, اور آپ نے پہلے بھی کافی بچے ایسے تھے جو بول نہیں سکتے تھے, ان کا دعائے کاپ سے علاج کر کے آج وہ بچے بول بھی رہے ہیں, تو انشاءاللہ آپ کی بیٹی بھی بولے گی, جو اسامہ صاحب جیسے کہتے ہیں آپ ویسے ویسے اس پہ عمل کریں, انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. تو ناظرین, بہت معذرت جن کے کمنٹس میں نہیں لے سکا, آپ دوبارہ اس ویڈیو کے نیچے کر دیں, ہم رات کو یا دن میں کل پھر پروگرام کریں گے, اور کوشش کریں گے ٹائملی آپ تک ولاگ پہنچے. سبسکرائب کر لیں, بیل آئیکن دبائیں, جڑے رہیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ سر.